الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الامی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین کرام، نہایت ہی افسوس کے ساتھ اور بڑے رنجیدہ خاطر ہو کر اور کبیدہ خاطر ہو کر میں یہ آج کی گفتگو کر رہا ہوں، اور اس گفتگو کا پس منظر یہ ہے کہ آج جب میں جامعہ میں پڑھانے گیا تو ہمارے ایک ساتھی مدرس ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ایک لنک سینڈ کروں گا، سنیے گا آپ راشد رضوی صاحب نے کیا کہا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کون سے راشد رضوی صاحب اور کون ہیں کیا نہیں ہیں، تو انہوں نے ساری مجھے ان کی تفصیلات بتائیں۔ تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، میں جب گھر جاؤں گا تو پھر آپ کا بھیجا ہوا لنک اس کو میں نکالوں گا اور سنوں گا۔ میں نے یہاں گھر آ کر نماز ظہر کی ادائیگی کی اور ظہرانہ تناول کرنے کے بعد اور چائے وغیرہ پینے کے بعد آرام کرنے سے پہلے، دوپہر کا آرام کرنے سے پہلے، قیلولہ کرنے سے پہلے جب اس لنک کو آن کیا تو اس میں مفتی راشد محمود رضوی کا جو ہے وہ پیج تھا۔ اس پر ایک ویڈیو تھی جو تقریباً 15 منٹ کے لگ بھگ آس پاس بنی ہوئی تھی، اور اس ویڈیو کا جو ہے جو ٹائٹل جو اس پر لکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ مفتی منیب الرحمن صاحب کے بارے میں سید مشاہد حسین صاحب کے جو گفتگو ہے آیا اس کے بارے میں کچھ اس طرح کا۔ میں نے جب اس کو سننا شروع کیا تو میں نے سوچا کہ اس کو میں لفظ بلفظ سنوں۔ اس میں جو ہے وہ راشد رضوی صاحب سٹارٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مشاہد صاحب نے جب ویڈیو بنائی تو دو طرح کا رد عمل جو ہے اس میں دیکھنے کو ملا، کچھ حمایت میں اور کچھ رد میں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اچانک کراچی کی 2-3 شخصیات کا ذکر کیا کہ جن شخصیات کے ساتھ میرا ایک رابطہ اس طرح کا ہے کہ میں جن اداروں میں پڑھاتا رہا ہوں، اب جس ادارے میں پڑھا رہا ہوں اس سے پہلے ایک ادارے میں 2 ادارے چھوڑ کر پہلے 2 اداروں میں پڑھاتا رہا ہوں، اور ان 2 اداروں میں ہمارے پاس دورہ حدیث شریف سے جو لڑکے فارغ ہوتے تھے تو وہ دارالعلوم نعیمیہ کراچی میں جو ہے وہ تخصص فی الفقہ کرتے تھے، یعنی کہ یہ مفتیوں کا کورس کرتے تھے۔ تو جب کوئی طالب علم ہمارے پاس دورہ حدیث کر کے ہمارے پاس پڑھ کے یا کسی بھی کلاس میں کوئی کتاب پڑھ کے چلا جاتا ہے تو درس نظامی کے مدرس کے لیے ایک بڑی لطف کی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ طلباء کے ساتھ مل گل کے رہتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے اور توجہ کرتا ہے تو وہ طالب علم دیر تک رابطے میں رہتے ہیں۔ اور میری کیفیت یہ ہے کہ الحمدللہ میں جن جن اداروں میں پڑھا کے آیا ہوں آج وہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کافی سارے اداروں میں مدرس بھی ہیں اور مساجد میں ائمہ بھی ہیں، مجھے اپنے ہاں پروگراموں میں بھی بلاتے ہیں اور میرے ہاں بھی وہ تشریف لاتے ہیں، تو ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ جن شخصیات کا ذکر کر رہے تھے راشد محمود صاحب، اور اس میں کوئی مفتی کونین رضا کی ویڈیو انہوں نے چلا دی، اور مفتی کونین رضا صاحب ان کو میں جانتا نہیں ہوں، البتہ وہ ویڈیو کو جب شروع کر رہے تھے تو محقق کو محقق کہہ رہے تھے، اور مفتی منیب الرحمن صاحب کے ادارے کو ادارہ کہہ رہے تھے، تو مجھے اس سے تھوڑا اندازہ ہوا کہ وہ
کراچی کے نہیں ہیں، اگر کراچی کے وہ ہوتے تو ہماری نظر میں ہوتے، کیونکہ کراچی کے اکثر جو علماء صف اول میں ہیں وہ بھی ہماری نظر میں ہیں، اور جو پیچھے کام کرتے ہیں تقریباً مدرسین اور مدرسے نظر میں رہتے ہیں۔ میں یہ سمجھ گیا بات۔ کونین رضا صاحب نے جن شخصیات کا ذکر کیا اور راشد محمود صاحب نے اس کو ہائی لائٹ کیا، وہ ہیں مفتی ابو بکر، کسی زمانے میں راٹھور ہوتے تھے، پھر اس کے بعد مفتی ابو بکر قادری اطاری ہوتے تھے، اور وہ اب جا کر کے مفتی ابو بکر شاذلی ہو گئے ہیں۔ یہ دارالعلوم نعیمیہ میں تخصص فی الفقہ کے استاد تھے، اور انہی کے شاگرد ہیں دوسرے مفتی وسیم المدنی صاحب، جو کہ کسی زمانے میں اطاری اور قادری ہوا کرتے تھے۔ یہ دو شخصیات، اور ایک اور شخصیت ہے جس کا نام ہے مفتی خالد کمال صاحب۔ ان سے میں اتنا واقف نہیں ہوں، اور میں نے شاید آج تک ان کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ یہی وجہ ہے کہ میں جو تھم نیل ہے اس پر ان کی تصویر نہیں لگا سکا۔ اس میں یہ بات ہے کہ مفتی وسیم المدنی صاحب اور مفتی خالد کمال صاحب کے حوالے سے مفتی منیب الرحمن صاحب نے مفتی ابو بکر شاذلی صاحب کو دفتر میں مدعو کیا، یا وہ خود آئے آ کے بیٹھے تو ان سے بات کی کہ ان کو تحفظات ہیں کہ وہ نیاز نقوی جو تھا، جو مر گیا تھا، جو رافسی تھا، اس کے حوالے سے ان کو تحفظات ہیں۔ تو اس میں مفتی صاحب نے کہا کہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، ایسی کوئی بات کی۔ اس بات کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو نیاز نقوی تھا یہ وفاق المدارس شیعہ کا کوئی کرتا دھرتا آدمی تھا، یہ مر گیا تھا، اور جب یہ مرا تو اس کے بعد چونکہ اتحاد تنظیمات مدارس کا معاملہ تھا تو اس میں مفتی منیب الرحمن صاحب نے اس کے بارے میں چند باتیں کہیں جو شاید کہ اس مقام اور مرتبے پر کوئی بھی ہو تو اس کو کہنی پڑتی ہیں۔ بہرحال اگر کہیں انہوں نے تو میں اپنے مزاج اور اپنے موقف کی بات کر رہا ہوں، نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن یہ کم سے کم 3-4 سال پرانی بات ہے۔ اچھا، اس میں پھر اس کے بعد جو ہے وہ اور بھی بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز چلا کر کے، اور مفتی صاحب کی بھی وہ چلائی جو اس کے بارے میں کہی گئی تھی گفتگو، مفتی اعظم پاکستان زید اشرف کی چلائی، اور چلانے کے بعد اسی کو بیس بنا کر کے مشاہد حسین صاحب کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ براہ راست بات کرنی چاہیے، تو پہلے مفتی ابو بکر نے اور مفتی وسیم المدنی نے اور مفتی خالد کمال نے، ان لوگوں نے بات کی، تو کون سا کوئی مفتی صاحب نے رسپانس دیا؟ یہ راشد محمود صاحب کا یعنی کہ گفتگو کا لب لباب ہے۔ اور اس میں ایک بات انہوں نے ڈاکٹر محمد آصف اشرف جلالی صاحب کے بارے میں کہی ہے، جو کہ بابا خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کے حوالے سے، اس بات کے لیے میں ایک الگ سے چیز بناؤں گا، اور میرے دل میں ڈاکٹر محمد آصف اشرف جلالی صاحب کا بے انتہا احترام بھی ہے اور تعظیم بھی ہے، اور میں کراچی کے ان لوگوں میں سے ہوں کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا روافظ کی جانب سے جو درخواستیں لگائیں گئی، تو اس وقت میں نے یہ بات جہاں جہاں میں کہہ سکتا تھا میں نے کہی کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور اس میں نے اتنی بات کی، محمد اویس ربانی کے پروگرام میں بھی یہ بات برملا میں نے کہی کہ ڈاکٹر محمد آصف اشرف جلالی صاحب کا جو موقف ہے وہ بالکل درست ہے، صرف ان کا جو بولنے کا انداز ہے وہ تھوڑا سا جارحانہ ہے، اس پر تھوڑا سا غور و فکر کیا جائے۔ تو اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ الگ گفتگو کروں گا۔ راشد رضوی صاحب مجھے پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں، میں ان کو سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی فیصل آباد میں، لاہور میں یا سیالکوٹ میں، جیسے میرے اس ساتھی مدرس نے بتایا، جہاں بھی ہوتے ہیں خیر۔ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو مفتی ابو بکر صاحب ہیں اور مفتی وسیم المدنی صاحب ہیں، خالد کمال صاحب کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں کے فارغ ہیں، یہ جو ہیں دونوں، انہوں نے گلستان جور کے اندر جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کا اب بھی ہے الحمدللہ ہوتا تھا، اور اس زمانے میں یہ وہاں مدرسین تھے اور وہاں ناظم وغیرہ تھے، پڑھا رہے تھے، اور بڑا آنا اور جانا ہوتا تھا ہمارا دعوت اسلامی کے جو طلباء وہاں پڑھتے تھے، چونکہ میں بھی گلستان جور کے قریب ہی کراچی یونیورسٹی کے قریب جامعہ احمدیہ رضویہ میں پڑھتا تھا، تو پھر اس وقت سے طالب علموں کا ہمارے ساتھ رابطہ، پھر طالب علم تو آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے،
اور پھر میرے شاگردوں کا ان کے پاس تخصص کرنا، وہ سب رابطہ۔ صورتحال اس طرح ہے کہ جب مجھے یہ بات پتہ چلی، یہ جو سال ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے، یعنی کہ گزشتہ رمضان سے پہلے رجب اور شعبان کے دورانیہ میں مجھے پتہ چلا کہ دارالعلوم نعیمیہ سے مفتی محمد وسیم المدنی صاحب کو اور مفتی ابوبکر شاذلی صاحب کو اور مفتی خالد کمال صاحب کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے راشد محمود رضوی صاحب۔ تو میں نے وہاں پر جو میرے شاگرد تھے ان سے بھی بات کی، اور میں نے دارالعلوم نعیمیہ کے ایک خاص بندے سے بات کی، خاص بندے سے۔ اگر کوئی مجھے ذمہ دار آدمی پوچھے گا تو اس بندے کا شاید میں نام بھی بتا دوں، اس خاص بندے سے بات کی۔ میں نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کراچی شہر کے اندر بڑی الٹی سیدھی خبریں مشہور کی گئی ہیں۔ یہ جو راشد محمود صاحب نے کونین والی گفتگو چلائی ہے، اس وقت یہی گفتگو چل رہی تھی۔ میرا جب ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے مجھے تمام تر تفصیلات اور باتیں بتائیں، اور جب باتیں بتائیں تو میں معاملے کو سمجھ گیا۔ راشد رضوی صاحب مفتی اعظم پاکستان کے رجوع سے پہلے مفتی وسیم المدنی اور مفتی ابوبکر مفتی خالد کمال پر رجوع بنتا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ وہ کیسے بنتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا، شیعہ کا معاملہ ہوا، یہ 3-4 سال پہلے کا معاملہ تھا، اور جو آصف جلالی صاحب خادم حسین صاحب کی بات کر رہے ہیں وہ اس سے بھی پہلے کا معاملہ ہے، کیونکہ وہ ان کے جب آپس میں ایکا تھے تو اس وقت کی بات کر رہے ہیں، اس پر میں الگ سے گفتگو کروں گا۔ تو میں نے جب ان سے رابطہ کیا، میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ مفتی صاحب نے کسی رافضی کی تعریف کی ہے تو یہ لوگ مدرسہ چھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں یار، کیسی باتیں کرتے ہیں، کمال ہو گیا ہے یار، وہ رافضی والی باتیں بہت پرانی ہیں اور یہ ایک نئی بات ہے جس کی وجہ سے ان کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا چلو بھائی یہ بتاؤ آپ پھر۔ ظاہر ہے کہ ہمیں ایک ہمدردی بھی تھی، مدرس تھے، ایک نظام چل رہا تھا، تو ہم نے کہا چلو ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا، کبھی بندہ ذہن کے اندر کوئی بات تو آتی ہے نا۔ یہ مدرسے جو ہیں یہ کسی کی جاگیر تو نہیں ہے نا، یہ تو وقف کمال ہے۔ ہمارے ذہن میں تو ایک بات آئی۔ خیر مجھے انہوں نے یہ بتایا کہ مفتی ابوبکر صاحب جو شاذلی ہیں، یہ ایک کوئی کراچی کے ہیں پیر جو شاذلی ہیں، عالم نہیں ہیں وہ۔ یہ لفظ میں کیوں بول رہا ہوں آگے میں آپ کو بتاؤں گا۔ جناب انہوں نے ان کو چڑھا دیا ہے شاذلی سلسلے میں، کبھی وہ افریقہ ہوتے ہیں، کبھی وہ کہاں ہوتے ہیں، کبھی کہاں ہوتے ہیں۔ 6 ماہ تک وہ مدرسے نہیں آئے۔ سن رہے ہیں راشد محمود رضوی صاحب؟ 6 ماہ تک وہ مدرسے نہیں آئے۔ اور جس موصوف کی آپ بات کر رہے ہیں، جس کو وہ کونین رضا کہہ رہے ہیں، محقق، جس سے میں نے ان کے لہجے کا پتہ چلا کہ ان کے الفاظ سے کہ وہ یہاں کراچی کے نہیں ہیں، تاج الفقہاء جس کو آپ کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں اس ذمہ دار آدمی نے مجھے یہ بتایا کہ موصوف آتے تھے مدرسے میں، ٹائم ہوتا تھا 8 بجے، موصوف تشریف لاتے تھے 9:30 اور 10 کے لگ بھگ۔ وہ زندہ ہیں یا کراچی میں ہیں، وہ اس کا جواب اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں۔ یہ جواب میں راشد محمود رضوی صاحب کو دے رہا ہوں، اور جو وہ سائن والا رجسٹر ہوتا ہے اس پر 8 بجے کی بجائے آمد کا ٹائم وہ 9:45 بجے آنے کے بعد بھی وہ 8 بجے لکھتے تھے۔ تاج الفقہاء جو مجھے وہاں سے رپورٹ موصول کہ ٹائم ان کی آنے کا 8 بجے، آتے وہ 9:45 9:30، اور سائن کر کے ٹائم وہ لکھتے تھے کیا؟ 8 بجے کا۔ یہ حالت ہے تاج الفقہاء کی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ششمئی امتحان ہوا اور 6 مہینے تک انہوں نے پیپر چیک کر کے جمع نہیں کرائے۔ یہ تو خیر مجھے طالب علم نے بھی باتیں بتائیں جو میرے شاگرد وہاں پہ پڑھتے تھے، اور شاید میرے شاگرد بھی سن رہے ہوں، اس لیے میں صیغہ راز کے اندر جو ہے وہ اس بات کو رکھتا ہوں۔ تو مفتی صاحب زید شرفہ نے ان کو شعبان کے اندر ہی بلا کر یہ تعلیمی نقصان ہو رہا ہے، اس پر آپ توجہ کریں۔ ایک بندہ 6 مہینے تک ششمئی امتحان کا جو پیپرز وغیرہ ہیں ان کو چیک کر کے جمع نہیں کرا رہا، اور پھر نیاز کے مرنے کے بعد جو رافضی مر رہا ہے اس کے 3 سال بعد تک بھی مفتی وسیم المدنی اور مفتی ابوبکر شاذلی جو ہیں وہ دارالعلوم نعیمیہ کراچی میں پڑھا رہے ہیں۔ ظلم نہیں ہے، یہ زیادتی نہیں ہے، یہ تماشے نہیں ہیں، یہ بدتمیزیاں نہیں ہیں کہ یہ بات کراچی کے اندر گردش کرتے 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 پھر یہ کہاں سے کہاں اور وہاں پہنچی راشد محمود رضوی صاحب تک، اور انہوں نے جو ہے ویڈیو بنا ڈالی
راشد رضوی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ مفتی وسیم المدنی نے اور مفتی ابو بکر شاذلی نے، مفتی خالد کمال نے اس وقت مدرسہ کیوں نہیں چھوڑا کہ جس وقت مفتی صاحب نے اس رافضی کی تعریفیں کی تھیں؟ اس وقت مدرسہ کیوں نہیں چھوڑا؟ تینوں اس وقت یہ فتویٰ دے کر مدرسے سے نکلتے کہ ہم اس شخص کے مدرسے میں نہیں پڑھا رہے، یہ رافضی آدمی کی تعریف کرتا ہے، فلہذا ہم مدرسہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ 3-4 سال تک تنخواہیں بھی بٹورتے رہے، نام بھی کماتے رہے، بچوں کو پڑھایا بھی نہیں، پیپر تک نہیں جمع کرایا، اور ٹائم کی کوئی پابندی نہیں کی۔ چلو پابندی کوئی نہیں کرتا، ہم سے بھی نہیں ہوتی، ایک بات ہے جو لکھنے کی بات تھی وہ 8 بجے لکھا جا رہا ہے، اور آمد موصوف کی جو ہے وہ 9:45 بجے ہو رہی ہے، اور آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سمجھایا تھا، انہوں نے خاک سمجھایا تھا، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا تھا دارالعلوم نعیمیہ کا۔ مفتی شجاعت علی قادری صاحب رحمہ اللہ کی ہمارے پاس جو امانت تھی، وہ جب اس کی کلاسز ان مفتیان کرام کے ذمہ لگائی گئی تو انہوں نے بیڑا غرق کر کے جو ہے نا وہ تعلیم کا رکھ دیا، اور میرے کئی شاگرد اور کئی دوست وہاں تخصص کر کے نکلے ہیں اور بالکل کورے ہیں۔ اور انہوں نے یہی کہا ہے، مفتی وسیم المدنی صاحب یہی کہا ہے مجھے انہوں نے، کہ مفتی صاحب جب آتے تھے تو ان کا موضوع سخن کلاس کے اندر امیر اہل سنت ابو البلال الیاس قادری عطاری رضوی ضیائی زیدہ شرفو ہوتا تھا۔ بتائیں مجھے مفتی صاحب، مفتی وسیم المدنی صاحب، آپ ہر وقت طالب علموں کو ان کو یہ ہر وقت ان کا دماغ خراب نہیں کرتے تھے دعوت اسلامی کے بارے میں؟ آپ کے پاس جو پڑے ہوئے ہیں وہ دعوت اسلامی کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں؟ آپ ان کا دماغ خراب نہیں کرتے تھے؟ آپ نے کلاس کے اندر تنخواہ آپ لے رہے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب کی جمع کردہ جو لوگوں سے مال، اور وہ مال آپ کھا بھی رہے ہیں، اور پھر دعوت اسلامی کے خلاف آپ لوگوں کا دماغ خراب کرتے تھے۔ حال ہی میں ایک دعوت تھی، وہاں ایک بہت بڑے اہل سنت کے عالم نے بتایا، اس نے یہ بتایا جب میں نے یہ بات کہی کہ بھائی وسیم المدنی صاحب ضیاء العلوم جو حسین الدین شاہ صاحب کا ہے اس میں ختم نبوت کانفرنس میں جا رہے تھے، وسیم صاحب میں نے آپ کے نمبر پہ میسیج کیا تھا، اور آگے سے مجھے یہ جواب آیا تھا میں ان کا سیکٹری بات کر رہا ہوں، میں مفتی صاحب سے بات کر کے بتاؤں گا۔ اور پھر جب مجھے بتایا تو پھر اس سیکٹری نے کہا استاد صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حسین الدین شاہ صاحب کے عقائد ٹھیک ہے، وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے رابطہ کیا تھا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ دارالعلوم نعیمیہ سے آپ کو نکالا گیا اس لیے کہ آپ کلاس کی پابندی نہیں کرتے تھے، تینوں شخصیات آپ پڑھاتے نہیں تھے، آپ نے وہاں گروپ بندی شروع کی ہوئی تھی، اساتذہ کا دماغ الگ خراب کرتے تھے، آپ طالب علموں کا الگ خراب کرتے تھے۔ نعیمیہ کے اندر رہتے ہوئے آپ جو ہے وہ دعوت اسلامی کے بارے میں آپ کی بات کر رہا ہوں انفرادی طور پر۔ ابو بکر صاحب اتنا نہیں کرتے تھے جتنا آپ اور خالد کمال صاحب کرتے تھے، اور جن لوگوں کے ساتھ آپ کو دعوت اسلامی سے نکالا گیا ہے ان آپ کے ساتھیوں میں سے ایک آدھ ساتھی نے ہمارے ساتھ بھی پڑھایا ہے، اور ان سے بھی ہمیں معلومات ہیں کہ آپ کس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ خیر بات یہاں یہ ہے کہ آپ اسی وقت ادارہ چھوڑ دیتے نا جب مفتی صاحب نے یہ کیا تھا۔ جیسے الحمدللہ فقیر نے ایک ادارہ چھوڑا ہے، جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی گئی تو ڈنکے کی چوٹ پر میں نے ادارہ چھوڑا ہے۔ آپ چھوڑ دیتے نا، میں مانتا پھر آپ کو، میں آپ کے شاگردوں کو بھی یہی کہتا تھا دعوت اسلامی کے بارے میں تو بعد میں بولیں اور دارالعلوم نعیمیہ کو ٹائم دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے کچھ کرنا ہی تھا تو وہ موقع تھا کر لیتے آپ، لیکن آپ کو نکالا کسی اور وجہ سے گیا اور آپ نے مشہور بات کوئی اور کی۔ اور حالیہ دنوں کی بات ہے وسیم صاحب، میں یہاں پروگرام میں گیا، میں اس طرف گارڈن کی طرف ایک پروگرام میں 11ویں شریف کے پروگرام میں، وہاں ایک جماعت اہل سنت کے ذمہ دار آدمی نے مجھے بتایا کہ آپ نے کوئی مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کے خلاف کوئی فتویٰ لکھا ہے اور آپ کو روکا گیا ہے کہ یہ فتویٰ ابھی آپ شائع نہ کریں، آگے دینا۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ مقابلہ کریں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ مجھے کوئی فائدہ مفتی اعظم پاکستان منیب الرحمان صاحب سے، نہ آپ سے، نہ کسی اور سے، لیکن دکھ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ منافقت کرتے ہیں تو مفتی راشد محمود رضوی صاحب آپ کو حیا آنی چاہیے اور آپ کو تھوڑا سا شرم آنی چاہیے۔ جب آپ ان کے بارے میں ویڈیوز چلا رہے ہیں تو آپ نے ان سے رابطہ کیا مفتی وسیم صاحب سے کہ آپ کو دارالعلوم نعیمیہ سے تو آپ نے اس سال چھوڑا ہے، 3 سال وہاں بیٹھے ہوئے آپ کیا کر رہے تھے؟ اس وقت روافظ کا معاملہ یا دوسرا اور دیوبندیوں کا نہیں تھا۔ اور تیسری بات یہ ویڈیو تو بہت پہلے کی ہے نا راشد محمود رضوی صاحب، اب آپ شاہد صاحب کے بعد آپ ویڈیو بنا رہے ہیں،
آپ نے اس سے پہلے اس پر بات کیوں نہیں کی؟ اور پھر آپ کو درد ہوا کہ وہاں دیوبندیوں کے ہاں جو ہے وہ مسجد جو ہے وہ اس کا افتتاح ہوا، تو اس کے بعد آپ سارے شروع ہو گئے مفتی اعظم پاکستان کو۔ ایسے آپ شروع ہوئے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ جس طرح کسی زمانے میں قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ کو لوگ شروع ہو گئے تھے، ایسے آپ لوگ شروع ہوئے ہیں۔ پتہ کیا آپ نے، معلوم کیا آپ نے کیا وجہ ہے؟ تو راشد محمود رضوی صاحب مفتی منیب الرحمان صاحب سے رجوع کروائیں، آپ بھی کرائیں، مشاہد بھی کروائیں، ساری کائنات کرائیں، لیکن اس سے پہلے رجوع کریں مفتی وسیم صاحب اور مفتی ابوبکر شاذلی صاحب اور مفتی خالد کمال صاحب رجوع کریں۔ اور کیوں کریں کہ وہ مفتی صاحب نے جب اس رافضی کی تعریف کی اور اس کی تحسین کی ہے، اس کے بعد بھی مفتی صاحب کے ادارے میں پڑھاتے رہے۔ آپ تو بچے ہوں گے راشد محمود رضوی صاحب، آپ کو تو کوئی پتہ نہیں ہے، آپ کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کس کا رد آپ نے کیسے کرنا ہے، کس کا رد آپ نے کیسے کرنا ہے۔ آپ تو وہ مفتی نوری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے مناظرے کے اندر نعرے لگا رہے تھے اور آپ چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے تھے۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے آپ کس کھاتے کے بندے ہیں اور کس طریقے کے بندے ہیں، اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو فارغ کیا گیا دارالعلوم نعیمیہ سے تعلیمی وجوہات کی وجہ سے، نظام کی وجہ سے، اور انہوں نے جا کے الزام لگا دیا روافظ کا اور اس کا۔ پھر اسی وقت چھوڑتے ہیں نا جب کیا نام ہے یہ بات مفتی صاحب نے کہی تھی۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، جب دعوت اسلامی سے مفتی ابوبکر شاذلی صاحب کو اور وسیم المدنی صاحب کو نکالا گیا تھا، اس وقت ان کے فتوے امیر اہل سنت ابو البلال الیاس قادری عطاری رضوی ضیائی زید اشرف کے بارے میں کیا تھا، کبھی آپ پڑھیے گا یا کراچی آپ کا آنا ہو تو میرے پاس آئیے گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کیا فتوے تھے کہ جو غیر عالم ہے وہ پیر نہیں ہو سکتا، اور اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے، اور واللہ عزیز ذو انتقام ہے، وہ میرا کتنا کریم رب ہے کہ جس شخص نے ایک درویش پر فتویٰ لگایا تھا کہ یہ عالم نہیں ہے فلہذا اس کی بیعت نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عالم وہی ہوتا ہے جو 8 سال کا کورس کرتا ہے، جیسے انہوں نے اپنے سامنے بچوں کو بٹھا کر کے زندگیاں تباہ کی ہیں، 6 مہینے تک پیپر ہی جمع نہیں کرائے جی، اور اس کا انتقام کیا نکلا، اور اس کا ان کو اجر کیا ملا، اور اس کی ان کو سزا کیا ملی کہ اللہ پاک نے اسی شخص کو جھکا دیا۔ یہ جو کراچی کا وہ بزرگ ہے شاذلی صاحب جو کہ عالم نہیں ہے، یہ اب اس کا مرید بنا ہوا ہے۔ اور راشد رضوی صاحب حرف آخر یہ ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب جیسا شخص میں سمجھتا ہوں ادارے کے اندر انہوں نے کتنا ان کو برداشت کیا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بچے فارغ نعیمیہ سے ہوتے تھے اور ان کو جبے اور کبے وہ شاذلی سلسلہ کے بزرگ لا کے پہناتے تھے، ان کی الگ سے دستار کرواتے تھے۔ آپ کا مدرسہ اگر ہوگا تو آپ بھی ایسے نہیں کرنے دیں گے، کوئی اور بھی نہیں کرنے دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ تفہیم المسائل جو ہے میرے پاس موجود ہے مفتی صاحب کی، یہ میرے مطالعے میں رہتی ہے الحمدللہ، اور اس میں جو ہے بڑی عمدہ چیزیں ہیں اور زبردست باتیں ہیں اس کے اندر۔ جب یہ لکھی جا رہی تھی، یعنی کہ یہ تفہیم المسائل جب لکھی جا رہی تھی تو اس وقت جو ہے وہاں پر جو ہے کیا نام ہے، یہ سارے کے سارے مفتی ابوبکر شاذلی صاحب اور مفتی وسیم المدنی صاحب اور یہ سارے کے سارے جو ہیں وہاں پر کیا کر رہے تھے، پڑھا رہے تھے۔ تو یہ انہوں نے اس وقت ان فتاوی جات پر کیوں بات نہیں کی؟ اور اصلاح عقائد و اعمال بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے، اس پر تو پورے پاکستان کے لوگوں کے جو ہیں وہ سائن ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہاں آج کی جو گفتگو کا میرا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ویڈیوز چلا کے ایک اہل سنت کے عظیم ادارے پر، یعنی کہ جو مفتی شجاعت علی قادری صاحب کی ہمارے پاس نشانی ہے، آپ نے اس ادارے کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں وہ انتہائی غلط باتیں کی ہیں، اور میں چاہوں گا کہ مفتی ابوبکر صاحب اور مفتی وسیم المدنی صاحب اور مفتی خالد کمال صاحب اب بھی سمجھ جائیں کہ دعوت اسلامی سے جب وہ ان کو نکالا گیا ہے تو پھر مفتی منیب الرحمان صاحب نے ان کو عزت بخشی تھی اور ان کو ضائع ہونے سے بچایا تھا، اور ایک وقت آیا کہ انہوں نے وہاں سے اگر چھوڑنا تھا تو اس وقت چھوڑ دیتے کہ جب مفتی صاحب نے اس شیعہ کے بارے میں بات کی تھی، اور یہ باتیں اب جا کے شروع ہو رہی ہیں کہ بھائی اب تو راشد رضوی صاحب آپ پر بھی رجوع بنتا ہے اور توبہ بنتی ہے۔ اتنا عرصہ آپ نے اس چیز کو برداشت کیوں کیا؟ ان تینوں شخصیات پر بھی توبہ اور رجوع بنتا ہے، مشاہد پر بھی توبہ اور رجوع بنتا ہے کہ اتنے عرصے تک انہوں نے جو ہے وہ خاموشی اختیار کی۔ یہ شیعہ والا معاملہ تو پہلے تھا، ایک مسجد میں بیٹھ گئے مفتی کفایت اللہ اور دیگر جو دیوبندی وغیرہ تھے، تو آپ لوگوں نے یہ باتیں شروع کی۔ یہ باتیں اس سے پہلے آپ لوگوں نے نہیں کی۔ رجوع مفتی اعظم پاکستان سے پہلے آپ تمام پر بنتا ہے، آپ اس سے رجوع کیجئے گا، اس کے بعد ہم سے بات کیجئے گا۔ انتظار رہے گا آپ کا، اور انشاءاللہ العزیز جو آپ نے آصف جلالی صاحب کے حوالے سے ویڈیو چلائی ہے،
اس کے حوالے سے انشاءاللہ میں پھر الگ سے جواب دوں گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔